السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تسبیح عشق بائی سلما خان ایپیسوڈ 5۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس ناول کا کون سا کیریکٹر سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے۔ تو چلے بڑھتے ہیں اس ناول کے اگلے ایپیسوڈ کی طرف۔ سب لوگ پریشانی سے مردوں کی باتیں سن رہی تھی۔ خانزادہ لوگوں کو لگا کہ شاید ان کو سننے میں غلطی ہو گئی ہے، مگر جب چودھری سیف اللہ نے صفاقی سے یہ کہا کہ وہ لڑکی یہاں نہیں ہے بلکہ بھاگ گئی ہے یہاں سے، وہ تو شکر کرو ہم لوگوں نے دوبارہ جگہ نہیں بٹھایا، ورنہ جو غلطی اس نے کی ہے اس کی سزا اس کے پورے خاندان کو ملتی۔ چودھری سیف اللہ کی باتوں میں کوئی نرمی نہیں تھی بلکہ بے رحمی شامل تھی۔ خانزادہ ایوب غصے سے اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر اپنی رعب دار آواز میں کہنے لگے، تو دو سزا ہمیں، اور تم جرگے کی بات کرتے ہو؟ جرگہ تو بیٹھے گا۔ آخر جرت کیسے ہوئی خانزادہ والوں کی عزت کو یوں ونی کرنے کی؟ اور کیا ہم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے اندر دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اگر ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتے چودھری سیف اللہ۔ اور پھر اگلے ہی پل چودھری سیف اللہ اپنی آنکھیں خانزادہ ایوب پر جمائے ایک ایک الفاظ پر زور دے کر ادا کر رہے تھے۔ ہمیں علم نہیں تھا کہ وہ صدف خانزادہ کی بیٹی ہے، ورنہ خدا کی قسم اس کو اور بدتر سزا دیتا۔ اور یہ الفاظ سن کر وہاں پر سب لوگ ساکت ہو گئے، البتہ خانزادہ ایوب اور ارباز خانزادہ مطلب سمجھ گئے تھے۔ اندر عورتیں بھی یہ باتیں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ خانزادہ ایوب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور غصے سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ یعنی تم سالوں پرانی دشمنی ابھی تک اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ سالوں پہلے جو واقعہ ہم دو خاندانوں کے بیچ پیش آیا تھا، تم ابھی تک اس چیز کا بکس اپنے دل میں پال کر بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ افسوس سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تمہاری آنکھوں میں تمہاری بھانجی کے لیے محبت واضح طور پر میں دیکھ سکتا ہوں، مگر افسوس اب تو وقت ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ ہم نے ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ منان بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مجھے میری بہن چاہیے، مجھے کیسے بھی کر کے میری بہن لا کے دو۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اب سب پر ہررا رہا تھا۔ اندر بیٹھی تمنا اس کی آواز میں بے بسی صاف طور پر محسوس کر سکتی تھی اور اس کو اندر تک تکلیف ہو رہی تھی۔ خانزادہ ایوب، اپنے بھانجے کو سنبھالو، یہ ہماری حویلی ہے، یہاں پر کوئی آواز اونچی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنی بے رحمی سے بولے تھے کہ وہاں پر سب لوگ بس ان کی بے رحمی دیکھتے رہ گئے۔ خانزادہ ایوب اس بات کو مانتے تھے کہ سالوں پہلے جو بھی کچھ ہوا وہ غلط تھا اور غلطی ان کی طرف سے ہوئی تھی، مگر وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ سالوں پہلے گزرا واقعہ چودھری سیف اللہ ابھی تک اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کو تو لگا تھا اب وہ بات بھول گئے ہوں گے، مگر آج انہیں احساس ہو رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں بھولے۔ خانزادہ ایوب سمجھ گئے تھے کہ اب یہاں پر بیٹھنا فضول ہے۔ وہ ایک تنبیہی نظر سب پر ڈال کر اب سب کو لے کر وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ شاہزیب اپنے فون کان سے لگائے اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ جب سب کو باہر آتے ہوئے دیکھا تو پھر ان کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ سب کے چہرے پر پریشانی تھی اور ابھی وہ کوئی بھی سوال کر کے ان کو مزید پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی اور ان کے ساتھ حویلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ چودھری سیف اللہ بیٹھک سے اٹھے اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، اور رابعہ بیگم کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر کبھی بھی چودھری سیف اللہ نے ان کو اتنا حق نہیں دیا تھا کہ وہ ان سے سوال کر سکیں، مگر آج ان کا سبز جواب دے چکا تھا۔ وہ بھی ان کے پیچھے جانے لگی۔ آہستہ سے دروازہ کھولا اور چودھری سیف اللہ کے سامنے کسی سوچ میں گم پایا۔ وہ ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئے اور چودھری سیف اللہ یکدم نظریں گھما کر رابعہ بیگم کو دیکھنے لگے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ رابعہ بیگم کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ چودھری صاحب، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ میں آپ پر زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مجھ سے پہلے آپ کا رشتہ نازیہ کے لیے گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک عورت کے لیے سب سے تکلیف دہ لمحہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک عورت جس انسان سے محبت کرے وہ انسان اس کا ہو کر بھی اس کا نہ ہو۔ مجھے نازیہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ مجھے بار بار اس چیز کا احساس دلاتی تھی کہ اگر وہ آپ کو انکار نہ کرتی تو وہ میری جگہ ہوتی، اور اب جانتے ہیں میں اندر تک ٹوٹ جاتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر اپنے اندر کا غصہ اتاروں۔ آپ کو اپنی کیفیت بتاؤ، مگر آپ کو میرے وجود سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اور پھر میں برداشت کرتی رہی۔ مگر چودھری صاحب، میں نے اپنے دل میں صرف ایک انسان کو بسایا، وہ آپ ہے۔
جب نکاح کے لیے قبول ہے کہا تھا اسی وقت آپ سے وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا، اور میں آج بھی آپ سے وفادار ہوں۔ جب شازم پیدا ہوا تو مجھے لگا کہ شاید آپ مجھے اہمیت دینے لگیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اہل کی پیدائش کے بعد بھی میری امیدیں ٹوٹی تھیں، اور پھر تمنا کے وقت میں نہیں کوئی میں نے ہی کوئی امید آپ سے باندھی ہی نہیں تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا ویسا کچھ ہونے نہیں والا۔ مجھے اس گھر پر حکومت نہیں چاہیے تھی، بلکہ مجھے آپ سے محبت چاہیے تھی۔ خدا کے لیے شادی کی اتنی سالوں بعد مجھے ایک حق دے دیجیے، مجھے حقیقت بتا دیجیے، مجھے ماضی بتا دیجیے۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ چودھری سیف اللہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر آج فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کو سب کچھ بتا کر رہیں گے۔ نازیہ کے لیے رشتہ میری ماں کی خواہش تھی۔ میں تو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی میری زندگی میں شامل ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ تمہیں کیا کہتی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی میں نے اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی میں اس رشتے سے خوش تھا۔ مگر جب اس نے انکار کر دیا تو مجھے سکون ملا تھا، اور پھر اچانک سے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی، اور انہوں نے اپنی منہ بولی بہن جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے، ان کی بیٹی یعنی تم سے میری شادی کرنے کی خواہش سامنے رکھی۔ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ان کی آخری خواہش تھی، اور پھر میں بے بس ہو گیا اور مان گیا۔ میں تو ساری زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتا تھا، مگر قسمت میں تم لکھی تھی اور مجھے مل گئی۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط تھا۔ میں نے اپنے ماضی میں گزرے ہوئے ہر واقعے کی سزا تمہیں دی تھی۔ میں غلط تھا رابعہ۔ آج ان کے الفاظ میں شکست واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اور خانزادہ لوگوں کے درمیان بہت گہری دوستی تھی، اور ہم لوگوں نے اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا سوچا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ میرے بابا اور خانزادہ ایوب کے بابا کی زیادہ نہیں بنتی تھی، مگر خانزادہ ایوب کے والد نے اس دشمنی کو ختم کرنے کی ہر حد پار کر دی تھی، اور پھر ہوا یہ کہ ہمارا رشتہ کر دیا گیا۔ میرا رشتہ خانزادہ ایوب کی اکلوتی بہن خانزادہ صدف کے ساتھ، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ مجھے اس سے ایسی محبت تھی کہ وہ نہیں ملی تو شاید مر جاتا۔ اور میری بہن منشا چودھری کا نکاح خانزادہ ایوب کے ساتھ ہوا۔ خانزادہ ایوب کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ منشا ایوب کو بہت پسند کرتی تھی۔ میں اور ایوب بالکل بھائیوں کی طرح تھے، تو ہم دونوں ایک دوسرے کی دل کی بات جانتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ میں صدف کو پسند کرتا ہوں، اور میں جانتا تھا کہ منشا اسے پسند کرتی ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، اور شادی کا دن سب کے سروں پر آ پہنچا۔ قاضی نکاح کے لیے موجود تھا، مگر صدف ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میری سالوں پرانی محبت مجھے ملنے جا رہی تھی، اور میں اس بات پہ بھی خوش تھا کہ دشمنی اب بالکل ختم ہو جائے گی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ صدف مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی کلاس کے ایک لڑکے رحمان کو پسند کرتی تھی، اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ بات میرے اوپر ایک پہاڑ کی طرح ٹوٹی۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا میری حالت کا۔ خانزادہ لوگ بہت شرمندہ تھے، اور اس وقت میرے اندر نفرت کا بیج پروان چڑھ گیا۔ اسی وقت میرے بابا نے منشا کا رشتہ ختم کر دیا۔ وہاں پر نہ میری شادی صدف سے ہوئی تھی، اور نہ منشا کے خانزادہ ایوب سے۔ منشا روتی رہی، چلاتی رہی، وہ ہمارے سامنے منتیں کرتی رہی کہ کسی اور کی غلطی کی سزا اسے نہ دی جائے، مگر اس وقت میں بھی غصے میں اور انتقام میں پاگل تھا، اور میرے بابا تو سارے رشتے ختم کر چکے تھے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد سادگی سے منشا کی شادی بابا کے ہی کسی جاننے والے کے بیٹے کے ساتھ کر دی گئی۔ مگر وہ دن مجھے یاد ہے کہ جب منشا کی شادی ہو رہی تھی اور اس نے نکاح کے لیے بہت مجبور کرنے پر قبول ہے کہا تھا، اسی وقت ہماری دہلیز پر چند لوگوں کی قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ سامنے اور کوئی نہیں، صدف خانزادہ ایوب کے ساتھ کھڑی تھی، اور میں جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ میں ہلنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ صدف بالکل پرانی والی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ سادہ سے کپڑے پہن کر ایک چھوٹے گھر کی لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے قدم بڑھاتے ہوئے آگے کی طرف آ رہی تھی۔ منشا کی نظر جیسے ہی خانزادہ ایوب پر پڑی، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ خانزادہ ایوب بے بسی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور تب صدف خانزادہ نے مجھ سے کچھ الفاظ کہے تھے۔ میں نے کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، بلکہ میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا۔ میں کچھ بھی نہیں بول پایا۔ کافی دیر بعد ایک آواز میرے گلے سے نکلی تھی، اگر تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو تم مجھے پہلے بتا سکتی تھی۔ شادی والے دن ہی گھر چھوڑ کر میری عزت کو کیوں بھری محفل میں ختم کر دیا۔ اور اس وقت میں نے صدف خانزادہ کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرا رشتہ آپ کے ساتھ کیا گیا تھا، میں اس کے اگلے پل ہی بول پڑی تھی کہ میں نہیں کر سکتی۔ اور پھر کوئی ایک دن نہیں تھا جب میں نے یہ چیز نہ کہی ہو۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا، اور میں آپ کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی، مگر آپ نے فون بند کر دیا۔
چودھری سیف اللہ کو صدف کی وہ کال یاد آئی تھی جب رات کے 1 بجے صدف کا نمبر ان کے موبائل پر جگمگا رہا تھا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئے کہ خیریت ہے، اتنی رات کو کال کر رہی ہے، اور پھر چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے انہوں نے فون کان سے لگائی۔ سامنے سے صدف کی نرم مگر پریشانی والی آواز آ رہی تھی، مگر چودھری سیف اللہ تو سب باتوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ پریشانی میں بات کر رہی ہے۔ ان کو تو اس بات کی خوشی تھی کہ صدف خانزادہ اسے پہلی بار فون کر رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں کچھ کہتے کہ جب نیچے سے چودھری سیف اللہ کا بلاوا آیا تو وہ صدف کو تھوڑی دیر کا کہہ کر فون بند کر چکے تھے۔ پیچھے صدف ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ وہ بس یہی کہنا چاہتی تھی کہ آپ 1 منٹ میری بات سن لیں، مگر چودھری سیف اللہ نے بات نہیں سنی۔ اور پھر صدف افسوس کے ساتھ ملازمہ کا وہ فون ہاتھ میں پکڑے آگے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنی سم ملازمہ کی موبائل میں ڈال دی تھی۔ جب یہ بات خانزادہ ایوب کے والد کو پتہ چلی تھی کہ صدف کسی اور کو پسند کرتی ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس کا فون لے لیا، اور صدف کو اس چیز کا علم تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی سم نکال لی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ چودھری سیف اللہ کسی غیر شناسہ نمبر کو کبھی بھی نہیں اٹھایا کرتے تھے، اس لیے اسے اسی سم سے بات کرنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چودھری سیف اللہ نے دوبارہ فون کی، مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ پریشان تو ہوئے، مگر پھر اپنی شادی کا سوچ کر دل ہی دل میں مسکرانے لگے۔ چودھری سیف اللہ کو افسوس ہو رہا تھا، کاش وہ صدف کی بات سن لیتے، مگر پھر بھی ان کے ذہن میں یہی باتیں گھوم رہی تھی کہ وہ ان کو ٹھکرا کر چلی گئی تھی۔ آخر سردار کے بیٹے کو ٹھکرا کر اس نے ایک معمولی سے انسان کو ترجیح دی تھی، اور یہ ان کے انا کے خلاف تھا۔ وہ چاہ کر بھی انہیں معاف نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ میری غلطی کی سزا بھائی اور منشا کو دیں گے۔ آپ تو اچھے سے جانتے ہیں نا کہ منشا بھائی کو کتنا پسند کرتی ہے۔ محبت کے چھن جانے کی تکلیف آپ کو تو پتہ ہے نا، تو پھر آپ نے اس تکلیف سے اپنی بہن کو کیوں گزارا؟ چودھری صاحب، آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ آپ نے اپنی انا کی خاطر اپنی بہن کی خوشیوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ آج میں اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے آپ کی دہلیز پر آئی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اپنے بھائی کی خوشی کے لیے مجھے آپ کے پیروں پر بھی گرنا پڑے تو میں گر جاؤں گی، مگر آپ نے تو پہلے ہی اپنی بہن کی خوشیوں کو ختم کر دیا ہے۔ کم سے کم میرے بھائی آپ سے اچھے ہیں۔ وہ مجھ سے ناراض ضرور تھے، مگر ان کے لیے میری خوشی زیادہ اہم تھی، اور میرے لیے پورے خاندان سے لڑ گئے ہیں، اور آپ اپنی بہن کو خود جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ افسوس ہے مجھے آپ پر۔ وہ یہ الفاظ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے چودھری سیف اللہ پتھر کے ہو چکے تھے۔ خانزادہ ایوب نے منشا چودھری کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ان کا کوئی حق نہیں تھا اب اس کو دیکھنے کا۔ وہ کسی اور کی ہو چکی تھی، اور ان کی غیرت ہرگز گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ کسی اور کی بیوی کو دیکھے۔ اور اس دن خانزادہ ایوب نے اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا، اور منشا چودھری اپنی محبت کو ہار کر کسی اور کے گھر چلی گئی تھی۔ چودھری سیف اللہ کو اس دن اس کی اپنی محبت نے ہی انہیں آئینہ دکھایا تھا، اور صدف خانزادہ خود کو مجرم قرار دے رہی تھی، اپنے بھائی کی خوشیوں کی اور منشا چودھری کی بربادی کی۔ وہ سب لوگ خانزادہ حویلی پہنچ چکے تھے۔ حویلی پہنچنے کے بعد سب لوگ اسی سوچ میں ہی گم ہو گئے کہ عید کہاں ہے، مگر کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا عید کہاں چلی گئی۔ منان سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ شاویز نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بھی بس اب ان کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور اس بات کو 2 مہینے گزر گئے۔ چودھریوں کی حویلی میں سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ ان 2 مہینوں میں شاذم نے کوئی ایک جگہ نہیں چھوڑی تھی جس میں اس نے عید کو نہ ڈھونڈا ہو۔ وہ عید کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، اور پھر رات کو ڈیرے میں ہی رک جاتا۔ وہ حویلی بھی بہت کم آیا کرتا تھا، اور یہ بات چودھری سیف اللہ کے غرور کو توڑ رہی تھی۔ ان کا لاڈلا بیٹا اور اس گاؤں کا سردار خود کو ناکام عاشق بنا کر سب گاؤں والوں کو خود پر ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ ولی میں آئی ہوئی لڑکی سے عشق کر بیٹھا ہے، اور اب اس کے جانے کا روگ لے کر مارا مارا پھرتا ہے۔ مگر شاذم چودھری کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، اسے عید کو ڈھونڈنا تھا، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رابعہ بیگم اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی رہ جاتی۔ اب تو گھر میں اہل کی شادی کی باتیں چل رہی تھی، مگر نہ اس بات پر اہل راضی تھا اور نہ ہی انوشے، کیونکہ اہل چودھری کے دل میں عائشہ خانزادہ حکومت کرتی تھی، اور انوشے چودھری کے دل پر بہت وقت پہلے ہی شاہ زیب خانزادہ دستک دے چکا تھا۔
مگر دونوں ہی اس بات پر چپ تھے کہ شاید سامنے والا انکار کر دے۔ یہ بات جب خانزادہ والوں کو پتہ چلی تو سب کا کوئی خاص رد عمل نہیں آیا تھا، مگر اس وقت کوئی شاہ زیب خانزادہ کے دل کا حال پوچھتا۔ وہ جس لڑکی سے عشق کرنے لگا تھا وہ لڑکی کسی اور کی ہونے جا رہی تھی اور یہی بات اسے گوارا نہیں ہو رہی تھی، مگر اس حویلی میں دل کسی اور کا بھی بہت بری طریقے سے دکھ رہا تھا، اور وہ دل عائشہ خانزادہ کا تھا۔ جس دن اہل چودھری اس حویلی آیا تھا تب عائشہ خانزادہ نے اہل چودھری کو دیکھا تھا اور وہ بالکل اس کے خوابوں کے شہزادوں کی طرح تھا۔ اس کی باتوں میں ایک ٹھہراؤ اور ایک سنجیدگی اور نرم طبیعت صاف طور پر محسوس کی جا سکتی تھی، اور اسے ایسے ہی لوگ پسند تھے۔ مگر یہاں تو سب کچھ الگ ہو رہا تھا۔ ان چار لوگوں کے دل میں الگ الگ جذبات چل رہے تھے، مگر کوئی بھی سوائے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر عید کسی کو نہیں ملی اور بالآخر 8 مہینوں کا وقت گزر گیا۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ تو مر چکی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ ہزار منہ ہزار باتیں، مگر حقیقت کسی کو نہیں پتا تھی۔ اور اس دن ان دو خاندانوں کے اوپر ایک خبر بجلی کی طرح گری تھی۔ جب اہل نے اپنے دل کی بات کی تو یہ بات چودھری سیف اللہ کو ہرگز منظور نہیں تھی۔ دوسری طرف عائشہ کی حویلی تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ وہاں پر بھی ایک الگ قیامت برپا تھی۔ عائشہ تو خود حیران تھی کہ کیا اہل اسے پسند کرتا تھا، کیونکہ اس نے شادی سے صاف طور پر انکار کر دیا تھا، اور پھر چند پل بعد یہ بات بھی کھل گئی کہ انوشے بھی اس شادی سے راضی نہیں ہے، اور پھر اگلے ہی پل شاہ زیب خانزادہ اپنے باپ کے سامنے موجود تھا۔ اس کی بات سن کر حمیرہ بیگم نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا، گویا کہنا چاہتی ہوں میری بیٹی کا کیا ہوگا، مگر زینب بیگم نے اسے آنکھوں سے پرسکون رہنے کا کہا۔ بابا سائی، میں انوشا چودھری کو پسند کرتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ بابا سائی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ شاہ زیب بہت سنجیدہ مزاج کا مالک تھا، اس لیے اس کی ہر بات کو بہت سنجیدہ طور پر لیا جاتا تھا۔ یہ بات دونوں خاندانوں تک پہنچ گئی تھی۔ چودھری سیف اللہ کسی صورت بھی اپنے گھر کی بیٹی کو خانزادہ لوگوں کے گھر جانے نہیں دینا چاہتے تھے، اور نہ ہی خانزادوں کی کوئی بیٹی اپنے گھر لانا چاہتے تھے۔ وہ تو ابھی تک اس بات پر آگ ببولا ہو رہے تھے کہ وہ لڑکی جسے وہ ونی کر کے لائے تھے وہ صدف کی بیٹی تھی، وہی صدف جو اسے سب کے سامنے دھتکار کر چلی گئی تھی۔ مگر چودھری سیف اللہ کے دل میں کہیں نہ کہیں آج بھی صدف زندہ تھی۔ اسے جب صدف کی موت کا پتہ چلا تو وہ بالکل اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ ہاں، ان کی آدھی زندگی بلکہ ان کی اب زندگی بچی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی عمر کے آخری حصے تک پہنچنے والے تھے، مگر محبت زندگی بھر قائم رہتی ہے۔ انہوں نے صدف خانزادہ سے وہ محبت کی تھی جس محبت کے لیے رابعہ چودھری ترس رہی تھی، مگر شاید وہ محبت نہیں تھی، وہ عشق تھا۔ وہ رابعہ بیگم سے محبت کرتے تھے یا پھر ان کو رابعہ بیگم کی عادت ہو گئی تھی، مگر ان کو عشق صدف خانزادہ سے تھا، یہ چیز وہ اچھے سے جانتے تھے۔ دوسری طرف حمیرہ بیگم پریشانی سے زینب بیگم سے بات کر رہی تھی۔ باجی، اگر شاہ زیب کی شادی انوشے سے ہو گئی تو پھر میری حرم کا کیا ہوگا؟ آپ جانتی ہیں ان کا رشتہ پکا ہوا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا اب کیا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ پر حق پر تھی، مگر زینب بیگم کا بھی یہی کہنا تھا کہ بچوں کی خوشی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم دونوں ایسی مائیں نہیں ہیں جو اپنے بچوں پر زبردستی فیصلے مسلط کریں۔ اگر بات رہی حرم کی تو تم حرم سے بات کرو، پھر اگر وہاں سے کوئی جواب ملتا ہے پھر ہم آگے سوچتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ حمیرہ بیگم نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ لوگ ادھر ادھر کی دوسری باتیں کرنے لگ گئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ ہو رہا تھا جب اچانک سے ڈرائیور نے گاڑی روکی۔ شاویز پریشان ہو کر ڈرائیور سے وجہ پوچھنے لگا تو بس اتنا ہی بولا کہ سامنے شاید کوئی لیٹا ہوا ہے، اور اس کی بات پر شاویز نے گھور کر اسے دیکھا، گویا کہنا چاہتا ہو اس کو کیا گھر پہ سونے کی جگہ نہیں ملتی جو سڑک پر سو رہا ہے۔ مگر گارڈ اب گاڑی سے نکل کر اس وجود کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آگے بڑھ چکا تھا۔ جب اس گارڈ کی آواز شاویز کو اپنے کانوں میں سنائی دی تو وہ بھی گاڑی سے نکل آیا۔ سامنے ایک لڑکی بے ہوش حال میں پڑی ہوئی تھی، سر سے خون نکل رہا تھا جیسے کہ وہ کسی بھاری چیز سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی ہو۔ شاویز نے جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اپنی حویلی کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ رات کے اس وقت وہ اسے ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ پھر گاؤں والوں کی طرف سے کون سی باتیں مشہور ہو جائیں گی، اور ابھی وہ ایسی کوئی بھی بات سننے کے ارادے میں نہیں تھا، اور نہ ہی اپنے خلاف مشہور
کرنے کے لیے چپ چاپ اسے گاڑی میں بٹھایا اور خانزادہ حویلی کی طرف بڑھ گیا، اور بس چند پل بعد وہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے جب شاہویز ایک لڑکی کو گود میں اٹھائے اسے لا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حمیرہ بیگم کو اپنی دوسری بیٹی کی فکر ہونے لگی۔ شاہزیب کے خیالات وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی حرم سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اچھے نصیب کی دعا کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں بہنیں کوئی سازشی عورتیں نہیں تھیں، انہیں پتہ تھا اگر شاہزیب حرم کو نہیں مل پا رہا تو اس کا مطلب ہے حرم کے لیے کوئی اور بہت اچھا انسان موجود ہے جو وقت آنے پر اللہ اس کو دے دے گا، اس لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کے لیے دعائیں کر سکتی تھی۔ مگر اپنی پہلی بیٹی کے لیے وہ مطمئن تھی کہ شاہویز کبھی شادی سے انکار نہیں کرے گا، مگر ابھی انہیں اپنی پہلی بیٹی کی بھی فکر لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ پریشانی سے اس بے ہوش لڑکی کو دیکھ رہے تھے، اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کروایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اسے شاید کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، اور سر میں بھی کافی چوٹ آ گئی ہے۔ وہ پٹی کر کے وہاں سے جا چکی تھی اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد اس لڑکی کو ہوش آ گیا تھا۔ منان جو کافی دیر سے کمرے میں تھا، باہر شور کی آواز سن کر اب ڈرائنگ روم میں آ چکا تھا، مگر جیسے نظر سامنے بیٹھی لڑکی پر گئی وہ حیران ہو گیا۔ اس لڑکی نے پیچھے سے منان کو دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ منان تم کیوں نہیں واپس آئے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ تمہارے جانے کے بعد ہمارے گھر پہ کیا قیامت گزری ہے؟ منان آخر تم امی سے ناراض تھے، مگر میرا کیا قصور تھا؟ وہ روتے ہوئے منان کو دیکھ رہی تھی۔ سب لوگوں کی سوالیہ نظریں منان کی طرف تھی۔ جب منان نے سب کی نظریں خود پر محسوس کی تو پھر اس کا تعارف کروانے لگا۔ یہ میرب ہے، میرے چچا کی بیٹی، چچا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد ہم لوگ ان کے ہی گھر پہ رہ رہے تھے۔ وہ سب کو مکمل تفصیل دے چکا تھا۔ میرب روئے جا رہی تھی، منان کو اس کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ اس حال میں سڑک پر کیوں پڑی ہوئی تھی، اور تب ہچکیوں کے درمیان وہ روتے ہوئے اپنے اوپر گزرنے والی قیامت اسے بتا رہی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اور پھر ڈاکٹر نے انہیں کینسر بتا دیا۔ وہ معافیاں مانگتی رہی تو وہ عید سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر وہ نہیں مانگ سکی۔ وہ ذیشان بھائی سے ملنا چاہتی تھی مگر وہ بھی واپس نہیں آئے، اور پھر ایک دن وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل تنہا رہ گئی۔ مجھے یقین تھا یا تو ذیشان بھائی یا تو آپ آ جائیں گے، مگر نہ میرا بھائی آیا اور نہ آپ۔ وہاں کے کچھ بدماشوں کو یہ خبر مل گئی تھی کہ اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، آئے دن وہ مجھے تنگ کرتے تھے، اور پھر ایک رات وہ میرے گھر میں زبردستی گھس آئے۔ میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی تھی، اور پھر بھاگتے بھاگتے میں اچانک سے چکر کھا کر گر گئی تھی اور میرا سر بھی پتھر سے لگ گیا تھا۔ اب جب آنکھیں کھولی تو یہاں پر موجود ہوں، اور منان کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر اس نے میرب کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ وہ لڑکی تو ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ مخلص تھی، وہ اس کی ماں کے گناہوں کی سزا اسے کیوں دے گیا تھا؟ اسے بہت افسوس ہوا، بس روئے جا رہی تھی، اور اس کا رونا شاہویز خانزادہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر زخموں کے نشان تھے، اور اس کے چہرے پر تھپڑ کے نشان پر کسی کی انگلیوں کے نشان واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ اور پھر اگلے ہی پل شاہویز خانزادہ نے ایک نمبر ملایا اور ڈیٹیلز ٹائپ کر کے بھیج چکا تھا، اور کچھ پل بعد اسے جواب موصول ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی، اور پھر وہ فون بند کر چکا تھا۔ زینب بیگم نے عائشہ، حرم اور مفرح کو کہا کہ وہ اسے کمرے میں لے جائیں۔ وہ تینوں بھی اس کو سنبھالتے ہوئے اب کمرے میں لے جا چکی تھی۔ میرب جب کمرے میں آئی تو وہ منان کے بارے میں ان تینوں سے پوچھنے لگی، تو ان تینوں نے خوش دلی کے ساتھ منان کا تعارف کروایا تھا۔ میرب تو حیران ہو گئی، یعنی عید اور منان خانزادہ لوگوں کے خاندان سے تھے، اور اس نے اگلے ہی عید کا پوچھا تو وہ سب لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہم لوگ تو یہی دعا کر رہی ہیں کہ وہ جلدی سے مل جائے، عائشہ نے سنبھلتے ہوئے اسے بتایا، تو وہ بھی عید کے لیے اب دعا مانگنے لگی تھی۔ تو یہ ایپیسوڈ بھی یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلا ایپیسوڈ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آ رہی ہے، تو جلدی سے ناول کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ناول کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اب عید کہاں پہنچی اور کیسے پہنچی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ آگے کی سٹوری اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔